الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 میں مرکوز ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اس کلام پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر 1000 دن تک اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور اس کو مبارکباد کہتے ہیں، اور جب اس کا بوقت انتقال ہوگا نزا کی تکلیف نہ ہوگی۔ یہی فرشتے اس کی قبر پر 1000 دن تک استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح سے قبر منور ہو جاتی ہے اور سوال و جواب آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو نور عطا فرمائے گا جو پل صراط سے اس کو بآسانی گزار دے گا۔ جنت میں اس کا مرتبہ صدیقین جیسا ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 6 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 6 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس گناہ میں شریک جرم ہو جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 6 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 6 عمل یہ ہیں: نمبر 1، جن اولاد کی ماں باپ سود کا کاروبار کرتے ہوں اور اسی رزق میں سے ان کی اولادیں کھاتی ہوں، اور یہی گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کو بھی لے ڈوبتا ہے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ کام جس گھر میں ہوتا ہے وہ تو جہنم ہے، اس گھر سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور پھر وہی ماں باپ اپنی اولادوں کا گلہ کس منہ سے کریں جب تم نے اپنی اولادوں کو خیر و برکت کا نوالا کھلایا ہی نہ تھا، اور ان کی طرف سے خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس نامراد عمل کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے آگے توبہ و استغفار کر کے اس برے اعمال سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اس اعمال میں والدین کے ساتھ ساتھ اولاد بھی شریک جرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت پاک نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ایک منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی چند لمحات تلاوت کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن پاک کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی
گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ملائکہ اور فرشتے ان کے گھروں میں نہیں آتے۔ جہاں روزمرہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے ہوں یا ایک دوسرے کی غیبت اچھالتے رہتے ہیں، یہ اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ جو کام حرام ہو اور وہی کام ہم اپنی اولادوں کے سامنے کرتے ہیں، کیا ہماری اولادیں نیک صالح بن سکتی ہیں؟ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے اپنی اولاد کے سامنے یا روزمرہ کی زندگی میں پیار و محبت اور حسن سلوک سے رہا کریں۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی کرے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا ہو تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتی ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے اس برے عمل کا نتیجہ اولاد کے مقدر پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کو تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور با پرد اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولادوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالی کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ان برائیوں یا فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے نہ آتے ہوں وہ گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ہمیشہ پریشانیوں، تنگ دستیوں اور بلاؤں خطاؤں کی زد میں رہتی ہیں اور شیطان کی پھیلائی ہوئی چال میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک و برتر ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ محترم ناظرین گرامی، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ
کو گھر لے کر جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ صحابی تو نبینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا حضور مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک اور حکایات یا بزرگان دین کے ایسے اعمال ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور ان باتوں اور ان اعمال کی وجہ سے ہماری اولاد نیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احکام پر عمل کرتی ہیں۔ میری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات قابل غور ہے۔ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا جائے، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولادوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتایا کریں، تاکہ ہماری اولادوں کی زندگی میں ماں باپ کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی آفت یا مصیبت نہ آ جائے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولادوں کے بارے میں برا سوچیں گے تو تمہاری اپنی اولادیں بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہت برتر بڑی حکمت والی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو تم دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے لیے سوچتے ہو، اللہ برتر وہی تمہاری اولادوں کے سامنے لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، میں تو اپنے گھر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا تمہارا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، جیسا کہ کسی کو دھوکہ یا فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں، جیسا کہ اپنے غریب ہمسائے کا حق کھا لیا یا ان کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھا لیا یا کسی مزدور کی مزدوری کھا لی۔ یہ سب چیزیں حرام کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث میں مرکوز ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جو بھی کسی کی بالشت زمین ہتھیائے گا، میں بروز قیامت وہ زمین 70 گنا بڑی کر کے اس کے گلے میں عذاب کا طوق بنا کر پہناؤں گا۔ اس لیے ان حرام کاموں اور برے اعمالوں سے بچنا چاہیے
تاکہ ہماری اولادوں پر بھی یہ مصیبتیں اور آفتیں ان کی زندگی میں داخل نہ ہوں۔ الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 میں مرکوز ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اس کلام پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کو مبارکباد کہتے ہیں، اور جب اس کا بوقت انتقال ہوگا نزا کی تکلیف نہ ہوگی۔ یہی فرشتے اس کی قبر پر 1000 دن تک استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح سے قبر منور ہو جاتی ہے اور سوال و جواب آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو نور عطا فرمائے گا جو پل صراط سے اس کو بآسانی گزارے گا۔ جنت میں اس کا مرتبہ صدیقین جیسا ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: جز اللہ ان محمدم ما ہوا اہلہ۔ مروی ہے کہ زمزم غفاری روایت کرتے ہیں کہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ کچھ ستر سوار آئے ہیں اور مقام اصلاح میں کھڑے با آواز بلند کہہ رہے ہیں کہ ایک قریش کے لوگوں جلدی کرو اور اپنے مقتل کی جگہ آؤ۔ جب ابو جہل لعین کو اس خواب کی خبر ملی تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے ابو الفضل، یہ عورت تم میں کب سے بنی ہوئی ہے اور کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارے مرد ہی نبوت کا دعویٰ کریں؟ اب یہ عورت بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہے۔ 3 دن تک میں انتظار کرتا ہوں، اگر اس واقعہ پر کچھ اثر مرتب ہوا تو میں عرب کے تمام قبائل کو لکھ کر بھیج دوں گا کہ تم یعنی بنی ہاشم عرب میں سب سے زیادہ دروغ گو ہو۔ زمزم غفاری سے بھی اہل سیر نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جس وقت میں قافلہ سے جدا ہو کر مکہ کی طرف چلا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک اونٹ پر سوار ہوں اور ایسی گھاٹی سے گزر رہا ہوں جو خون سے لبریز ہے۔ چنانچہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے جان لیا کہ قریش کو کسی بڑی مصیبت سے 2 ہونا پڑے گا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ زمزم غفاری کے اس خواب سے بنی ہاشم از حد مسرور و خرم ہوئے، کیونکہ یہ خواب عاتقہ کے خواب کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے بعد اہل مکہ نے تیاری شروع کر دی اور مقرر کیا کہ ہر 2 شخص جن کو مکہ میں کوئی کام ہے ان میں سے ایک باہر آ جائے یا اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دے۔ قریش کے سرداروں میں سے ابو لہب کے سوا کسی نے اس میں توقف و تخلف نہ کیا۔ اس نے اپنی جگہ آس بن حشام بن المغیرہ کو بھیجا اور امیہ بن خلف نے بھی چاہا کہ مکہ سے باہر نہ جائے، اس بنا پر کہ اسے خبر ملی تھی کہ ایک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی تھی کہ امیہ بن خلف کو میرے صحابہ ماریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کفار قریش کے نزدیک بلا شک و تردد صادو تھی۔ اس پر ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو صفوان، تو وادی مکہ والوں کا سردار ہے، جب لوگ جانیں گے کہ تو پیٹھ دکھا رہا ہے تو سب ہمت ہار بیٹھیں گے اور یہ مہم پوری نہ ہو سکے گی۔ اور اس نے اتنا اصرار کیا کہ وہ جانے پر راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔